حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر عمران محمد عابدی ابن مشتاق محمد عابدی کے کتب کو ارشاد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم محمد صلی محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں۔ تو آپ حضرات کے خدمت میں اس مسجد پہلی بار خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، مگر آپ لوگوں کے درمیان کئی بار خطاب ہوا اور شاید یوٹیوب کے حوالے سے آپ لوگوں نے کئی بار مجھے سن رکھا ہو۔ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، آپ کی سماعتوں سے میں واقف ہوں۔ کل رات میں بمبئی پڑھ رہا تھا، مرحوم کے کسی عزیز سے میری بات ہوئی اور ان کی آخری پروگرام میں یا شاید اس کے پہلے کسی پروگرام میں کھینچی ہوئی ایک تصویر میرے ساتھ مجھے بھیجی گئی۔ جوان سا چہرہ جس کی جانے کی عمر نہ تھی، وہ چلا گیا۔ میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جانتا کہ اس نے مجلس میں میرے ساتھ بڑے پیار سے ایک تصویر کھنچوائی تھی۔ میں نے ان کے عزیز سے کہا میں آ جاؤں گا، پریشان ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی 40 سال کے ہو چکے، کہیں مجلس ہو ضرور جائیے، کہیں کوئی مر جائے ضرور اس کے بچوں کو جا کے احساس دلائیے کہ ہم موجود ہیں، موجود۔ کوشش کیجئے کہ آپ اس کی اگر مدد کر پائیں تو مدد کریں۔ کوئی انقلاب لے کے نہیں آنے والا ہے، آپ ہی کو اپنی مدد خود کرنی پڑے گی۔ آپ ہی کو اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے اسپتال نہ صحیح تو دوا کا ایک سینٹر بنانا پڑے گا۔ بڑا سینٹر نہ صحیح، چھوٹا سا ایک ادارہ بنانا پڑے گا۔ یہ جو 1 منزلہ مسجد ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے تعمیر کی ہے، اسے 3 منزلہ آپ ہی کو بنانا ہوگا۔ آپ ہی کو اپنے اچھے کاموں کو اور بڑھانا ہوگا۔ آپ ہی کو ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچ کے، ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، کچھ اچھے کام کرنے ہوں گے تاکہ قبر میں اس کا بدلہ ملے، اور آپ کے کاموں کے بدلے میں آپ کی اولادوں کو عزت ملے، اور یہ کہا جائے یہ اس کی اولاد ہے جس کے دادا نے
بھوپال میں جو کام کر دیا وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا. جس کے باپ نے فلاں کام کیا. مذہب کے معاملوں میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ وقت کی چوریوں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ دوسرے اسٹیٹوں میں دیکھیے تو لوگ کربلا میں بیٹھے ہیں اور کربلا کی ہی زمین کھا رہے ہیں. لوگ امام باڑے میں بیٹھے ہیں اور امام باڑے کی ہی زمین کھا رہے ہیں. لوگ مذہبی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہبی اداروں کی ہی زمین کھا رہے ہیں. وہ کم سے کم آپ کی قسمت ان سے تو اچھی ہے کہ آپ اہل بیت کی بارگاہ میں انہی کے صدقے سے دینے والوں میں سے ہیں، کھانے والوں میں سے نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ہر ایک لقمہ اہل بیت کا دیا ہو. یہ جو کچھ کھا رہے ہیں یہ صرف انہی کے صدقے سے کھا رہے ہیں. تو میرے ایک ایک جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. خطابت کی دنیا میں ہر مولوی کی یہ خواہش رہتی ہے کہ جب وہ کہیں جائے مجلس پڑھے تو ایسی پڑھ دے جیسے کسی نے نہ پڑھی. سب کی یہ خواہش رہتی ہے ایسی پڑھ دے جیسی لوگ کہیں کہ سالوں میں کسی نے نہیں پڑھی، برسوں میں کسی نے نہیں پڑھی. ہوتی ہے نفسیاتی خواہشات، لیکن خواہشات تو خواہشات ہیں. مجلس وہ نہیں جو خواہشوں سے پڑھی جائے، مجلس وہ ہے جو مقصدوں کے لیے. ٹھیک، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہو اور آپ بنانا چاہتے ہو تو فرسٹ فلور نہ سوچئے، تھرڈ فلور سوچئے تو فرسٹ فلور بنا پائیں. پروجیکٹ آپ بڑا لے کے چلتے ہیں تو چھوٹا کچھ آپ بنا پاتے ہیں. چھوٹا ہی سوچ کے چلیے گا تو ایک کمرہ بنے گا، اس پہ بھی سیمنٹ نہیں ہو پائے گا، اینٹیں سجی ہوئی دکھیں گی. ٹھیک ہے، مگر ایک بات دھیان رکھیے، ان لوگوں سے تو نہیں، انجمن سے نہیں کہوں گا، آپ سے کہوں گا. محشر میں آپ سے یہ مسجد سوال کرے گی کہ جب مجھے بنایا جا رہا تھا اور تم اپنے دوست کی اس شادی میں جس میں حرام کاریاں ہو رہی تھی اس میں 20,000 دینے کو کھڑے تھے، اور ہماری مسجد جس میں صرف عبادت ہو رہی تھی اس میں 500 روپے لے کے کھڑے تھے، تو تمہیں کس چیز نے بہکایا کہ تم نے 19,500 کو چھپا دیا؟ بس اتنا کہنا چاہوں گا. سب ساتھ مل کے اور اس مسجد کو جلد سے جلد آپ دوبارہ جب دیکھیں تو انشاءاللہ بنا ہوا دیکھیں، اور آپ سارے مومنین کی سلامتی کے لیے مل جل کر درود پڑھیں. تو عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں میں 45 منٹ پڑھتا ہوں. بھائی بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ذرا لوگ 100 کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا خیال کر لیجئے گا، وقت بڑھا لیجئے. تو میں وقت میں تو کم بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، کنٹینٹ بڑھا دیتا ہوں. تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کچھ زیادہ پڑھ رہا ہوں، تو اسی کو انشاءاللہ سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. دیکھیے پرابلم کیا ہے، پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں. ہماری مولوی قوم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں. سو جیسے یہ 20 سال پہلے مجلس پڑھتے تھے ویسے ہی آج بھی مجلس پڑھتے ہیں. ایک جملہ کہوں، قرآن میں خلافت کا موضوع شروع ہوا اور ختم ہو گیا، مگر مولویت کی خطابت میں خلافت اب تک چل رہی. سمجھ رہے ہیں؟ ختم نہیں ہو رہی. تو تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. زندگی، معاملات زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے، جوانوں کو دیکھنے کے لیے ضرورت، ہاتھ کے لیے کام، ذہن کے لیے خیال،
قدم کے لیے منزل، وجود کے لیے کرسی، اور جو بیکار بیٹھا ہے اس کے لیے وہ نظریہ جس کے اس زندگی کامیاب ہو جائے۔ درسگاہ حسینی یعنی مجلس، درسگاہ حسینی وہ دریا ہے جس سے کوئی پیاسا نہیں جاتا۔ سو اگر کوئی مجلس میں آیا ہے، چاہے وہ سنڈے کو ہو رہی ہو، جمعرات کو، جمعہ کے خطبے کے بعد ہو رہی ہو، یا کسی شہادت و ولادت، جہاں بھی عالم خطیب خطاب کر رہا ہے وہاں اس کی مجلس سے اگر دو مقصد حل نہیں ہو رہے ہیں تو تقریر تو ہے، مجلس نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد اب میں آپ کو بتا دوں، پھر بعد میں تقریر شروع ہو جائے گی، مجلس شروع ہو جائے گی۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں بنانا، آپ ذرا کہہ دیجئے گا پبلک سے۔ کیسے کہیں گے؟ میں نے انہیں منع کر دیا تھا، اوپر پوچھے، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کی 40ویں کی مجلس پڑھنا آیا ہوں، اس میں مسجد کے لیے کچھ نہیں کروں۔ سیڑھی سے اترتے ہوئے میں نے سوچا اتنا بڑا مجمع اور کب آئے گا، تو چلے ان سے کہہ دیں، یعنی اگر جگہ ہو تو جگہ کے مطابق بات ہونی چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سب کی مجلسیں سنتے رہتے ہو، تھوڑی میری بھی سن لو۔ اب میں موضوع پڑھتا ہوں اور اسی پہ تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ امام کی کائنات اور ہم، امام کی کائنات اور ہم۔ امام ہم کسے مانتے ہیں؟ امام ہم اسے مانتے ہیں جس سے برائیاں دور ہیں، ٹھیک ہے، جس سے نجاستیں دور ہیں، جس سے جھوٹ اور فریب دور ہے، جس سے کمیاں خامیاں دور ہیں، جس سے جہالت اندھیرا دور ہے۔ ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے ہیں؟ بہت سادی سی چیز ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ امام ہم اسے مانتے ہیں جو خود علم ہو، جہالت دور دور تک قریب نہ ہو، دور ہو۔ اچھا، یہ ہم نہیں مان رہے، ہم سے خدا کہہ رہا ہے۔ ہم خدا کی مان رہے ہیں، کیا مان رہے ہیں؟ کہ کمیاں اہل بیت سے دور ہیں، نجاست اہل بیت سے دور ہے، خامیاں اہل بیت سے دور ہے، نقص کسی بھی قسم کا ہو، نقص اہل بیت سے دور ہے۔ تو اب دور کسے کہتے ہیں؟ ذرا سمجھتے ہیں دور کسے کہتے ہیں۔ تو چلو زمین سے اوپر اٹھو، آسمان کی طرف نکلتے ہیں، ستاروں کی دنیا میں۔ اب ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، جیسے محلے میں تمہیں مکان اپنے مکان کے بازو میں دکھ جائے گا، مکان اپنے مکان کے بازو میں دکھ جائے گا، گلیاں اپنے گلیوں کے بازو میں دکھ جائیں گی، محلے اپنے محلوں کے بازو میں دکھ جائے گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ نزدیک کہیں گے، دور نہیں کہیں گے، نزدیک کہیں گے، دور نہیں کہیں گے۔ دور کسے کہیں گے؟ چلو آسمان کی دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے اتنا دور ہے کہ تمہاری گھڑی فیل ہو گئی، تمہارا وقت فیل ہو گیا، تمہارے سال فیل ہو گئے، تمہاری زمین کی گنت فیل ہو گئی، تمہاری میتھمیٹکس فیل ہو گئی۔ تم نے کہا لائٹ ایئر تک کا سفر ہوگا، تب جا کے وہاں پہنچیں گے۔ لائٹ ایئر کا تذکرہ آ گیا، سب فیل، اب لائٹ ایئر چلے گا تب معاملہ صاف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ علم افلاک کے جانکاروں نے کہا ہمارے اسپیس میں لگائے ہوئے کیمروں نے 11 سال کے بعد ہمیں خبر دی کہ ایک لائٹ دکھائی دے رہی ہے، اور ہم نے 11 سال دیکھنے کے بعد پتہ لگایا کہ کوئی لائٹ آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ستارہ ہے۔
کوئی ستارہ ہے اور وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد کی روشنی اب ہمیں دکھ رہی ہے 11 سال کے بعد۔ تو سوچو جب آسمان میں ستاروں کی دنیا اتنی دور ہے تو خدا جب دور کہہ رہا ہوگا تو کتنا دور ہوگا؟ کتنا دور ہوگا؟ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ زندہ مثالیں دے رہا ہوں، ایک اور مثال دے دوں آگے تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ دیکھیں اسی آسمان کی دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سونے کی بارش ہوتی ہے، گولڈ کی، کچھ ایسی ہیں جہاں ہیرے برستے ہیں، ڈائمنڈز، کچھ ایسی ہیں جن کا 250 گرام ٹکڑا اگر زمین پہ لایا جائے تو زمین کے کھدانوں میں جتنا دولت ہے اس سے 64 گنا زیادہ وہ 250 گرام کی قیمت ہے، 64 گنا زیادہ، 64 گنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو دولتیں اس نے پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی ہیں نا، یہ جو دولتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ اس کے 250 گرام کا ٹکڑا آپ کی دنیا کے 64 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ چلو خدا سے پوچھتے ہیں پروردگارہ یہ کیوں بنایا؟ تو خدا کہے گا جبرائیل کے ساتھ ذرا چلے جاؤ، دیکھو چادر کے اندر کچھ لوگ جمع میں نے اس جملے میں مجلس پڑھ دیا آپ کے درمیان۔ جاؤ ذرا جبرائیل کے ساتھ جاؤ، چادر کے نیچے کچھ لوگ جمع ہیں۔ جب تم پہنچو گے تو دیکھو گے خدا قسم کھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے عزتی و جلالی، اپنے عزت کی اور جلال کی۔ اب قسم کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں کچھ نہ خلق کرتا اگر انہیں پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اللہم محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ پوری کائنات کس کا صدقہ ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب اس کائنات کی ہر چیز جس کے اشاروں پہ چلے اسے امام کہتے ہیں۔ جس کے اشاروں پہ چلے اسے امام کہتے ہیں، امام میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ امام جو کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی کو جب چاہے ایکٹیو کر دے اور جب چاہے بند کر دے، جب چاہے سانس چلنے دے، جب چاہے زندگی کا دائرہ ختم کر دے، جب چاہے حیات دے دے اور جب چاہے حیات کا حکم ہٹا لے۔ امام ذرا اور نزدیک سے سمجھنا، امام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو جو مردے کو زندہ کرے، جو مردے کو زندہ کرے وہ نبی ہوتا ہے، جو مردے کو زندہ کرے وہ نبی ہوتا ہے، جو قبر سے مردہ کھڑا کر دے وہ امام ہوتا ہے۔ تھوڑا اور آگے بتاؤں آپ کو، دیکھیں عیسیٰ کا معجزہ ہے، عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، پر اچانک مردے کو زندہ نہیں کرتا۔ عیسیٰ کا کمال یہ تھا، اب کسی کو سنا ہی نہیں دے رہا ہے، ٹیکنیکل لینگویج میں کان مر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ عیسیٰ کے پاس آ رہے ہیں کہ اس کا کان ٹھیک کر دیجئے۔ عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، اس کا کان ٹھیک ہو جا رہا ہے۔
کوئی کہہ رہا زبان نہیں چل رہی ہے، یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں زبان مر گئی ہے۔ عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، اس کی زبان ٹھیک ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مری ہوئی سماعت کو اور مری ہوئی گویائی کو وہ زندہ کرنے لگے تو لوگوں کو تو وشواس آئے گا نا کہ بھائی یہ مردہ بھی زندہ کر دیں گے۔ اب لوگ اپنا مردہ لے کے آنے لگے۔ تو عیسیٰ معجزہ تو دکھائیں گے، مگر معجزہ دکھانے کے لیے مردے کی شرط ہے، مردہ ہوگا تب زندہ ہوگا۔ مردہ ہوگا تب زندہ ہوگا، مردہ نہیں ہوگا تو عیسیٰ زندہ نہیں کر سکتے۔ روح نکل گئی ہے تو پھر وہ روح لا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک جسم کا ہونا ضروری ہے اور اس جسم کا مردہ ہونا ضروری ہے۔ عیسیٰ اسے زندہ کر دیں گے۔ اگر کوئی ماں اس زمانے میں اپنے بچے کی تصویر لے کے جاتی اور کہتی کہ اس تصویر سے میرا بچہ زندہ کر دیں تو عیسیٰ نہیں کر پاتے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں خدا، عیسیٰ نہیں کر پاتے، کیونکہ عیسیٰ کہتے کہ ٹھیک ہے بچہ کہاں ہے تمہارا، وہ کہتی یہ تصویر ہے، تو وہ کہتے بھائی تصویر نہیں زندہ کر سکتا میں، اگر وہ یہاں موجود ہوتا میں دعا کرتا، خدا میری دعا قبول کرتا اور یہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نبی کی شان ہے، نبی کی۔ اب تمہیں امام کی شان دکھاتا ہوں۔ دربار میں میرا مولا بیٹھا ہے، جادوگر نے ہاتھ سے لقمہ ہٹا دیا، پہلی بار ہٹایا امام خاموش تھے، دوسری بار ہٹایا امام خاموش تھے، تیسری بار جیسے ہی ہٹایا دیوار پہ قالین تھی، قالین پہ شیر بنا ہوا ہے، امام نے اس شیر کی تصویر سے کہا تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شیر تصویر سے نکلا، اس نے جادوگروں کو کھایا اور واپس تصویر میں چلا گیا۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ مردہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تصویر ہے، تصویر ہے۔ تو جو مردے کو زندہ کرے وہ عیسیٰ ہوتا ہے اور جو تصویر کو زندہ کرے وہ امام ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں زمین پر پچھلے 100 سال میں کچھ بڑے کام ہوئے، ان بڑے کاموں میں سے سب سے بڑا کام جسے مانا جا رہا ہے اسے مانا جا رہا ہے انٹرنیٹ سروس۔ انسانوں نے علم کی دنیا میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ ایجاد کر کے پوری دنیا کو متحیر کیا، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سروس۔ اس کے بعد جو انسانوں نے سب سے بڑا کام کیا انسانوں کی دنیا میں وہ ہے گوگل سروس، گوگل سرچ انجن، ٹھیک ہے، اگری ہیں آپ مجھ سے؟ تو یہ انٹرنیٹ کی جو سروس ہے اس نے زمین کو آسمان سے جوڑا، اور یہ گوگل میپ کی جو سروس ہے اس نے زمین کو زمین کے ٹکڑوں سے جوڑا، ٹھیک ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی سروس ہے، بڑے لوگ لگے، کروڑوں لوگ پوری دنیا میں ڈیٹا جمع کرتے ہیں، پوائنٹ سے پوائنٹ کو ملاتے ہیں، ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انفارمیشن دیتے ہیں، تب جا کے ایک سافٹ ویئر تیار ہوتا ہے، پھر وہ سافٹ ویئر گاڑیوں کو مدد کرتا ہے، پھر گاڑیاں سواریوں کو اٹھاتی ہیں، وہ ان کی جگہ پہنچاتی ہیں۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ بڑا علمی کام ہوا، ٹھیک ہے نا؟ مگر اگر میں انہی لوگوں سے کہوں کہ بھیا مجھے آسمان کے راستے بتاؤ تو وہ کہیں گے ہم زمین کے راستے بتا سکتے ہیں، ہم آسمان کے راستے نہیں بتا سکتے۔ تو بھیا آسمان کے راستے کون بتائے گا؟ کوئی تو ہوگا نا تو بتائے گا، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاید آپ اشارہ بھی محسوس کر رہے ہیں میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔
اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ امام کی طاقت کیا ہے تو یوں سمجھو جو زمین کی طاقت بتائے وہ ٹیکنالوجی کا بڑا ماہر ہوگا، مگر جو آسمان کے راستے بتائے وہ امام ہوگا۔ امام کے علاوہ آسمان کے راستے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور کچھ منزلیں چلیے ان منزلوں پہ بھی لے کے چلتے ہیں آپ کو۔ نوح ڈھکے ہوئے ہیں پتھروں سے، جبرائیل نازل ہوئے، نوح پوچھ رہے ہیں اللہ عذاب کب نازل کرے گا؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وقت بہت ہے۔ کہہ رہے ہیں اتنے زخم مجھ پہ، اب کیا بچا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کہاں زخم ہے؟ پورا جسم انہوں نے دکھایا۔ تو جبرائیل نے کیا کیا؟ اپنے پر کو نوح کے بدن سے مس کیا، تو ان کا زخم سب ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنا بدن دیکھا، اس میں کوئی زخم ہے ہی نہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اشاروں کو محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو پر لگایا تو ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ تو ٹھیک ہو گیا سب کچھ۔ کہا بس ابھی بہت وقت ہے، ابھی تبلیغ کرتے رہیے، جب وقت ہوگا تو اللہ دیکھ لے گا کہ اسے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نوح زخمی ہے، ملک شفا دے رہا ہے۔ تو جو نبی کو شفا دے وہ ملک ہوتا ہے، اور جو ملک کو شفا دے وہ امام ہوتا ہے۔ مل جل کے بابا سے بلند درود پڑھے محمد محسوس کر پا رہے ہیں؟ اچھا کمال کی بات دیکھیے، آپ پوچھئے گا برادران اہل سنت میں اس فرشتے کا نام دردائیل ہے، شیعہ حضرات میں اسے فطرس کے نام سے جانتے ہیں۔ سو دردائیل اور فطرس فرشتہ ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں، اور دونوں کو بتا اس لیے دیا ہے کہ اگر میرا کوئی سنی بھائی سن رہا ہے یہاں پہ تو وہ اپنے حساب سے اپنے عالم سے جب پوچھے تو فطرس نہ پوچھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فطرس نام کا کوئی فرشتہ۔ تو جو ان کو پتہ ہوگا وہ میں کہہ رہا ہوں، دردائیل۔ اب دردائیل کسی جزیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جبرائیل کا کئی بار گزر ہوا، کئی بار، کبھی نہیں کہا مجھے لے چلو، کبھی نہیں کہا مجھے لے چلو۔ پر نہ جانے 3 شعبان کو کیسی حالت تھی، نہ جانے زمین و آسمان کی کیا کیفیت تھی، نہ جانے زمین پہ اترنے کا جبرائیل کا انداز کیسا تھا، کہ فطرس نے پوچھ ہی لیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین دنیا میں آ گئے۔ خدا کی قسم آپ ہر مولوی سے پوچھ لیجئے گا، فطرس نے پلٹ کے نہیں پوچھا کون حسین، کون حسین یہ نہیں پوچھا فطرس نے، فطرس کو معلوم تھا حسین کون ہے۔ پلٹ کے کہا مجھے لے کے چل سکتے ہو، مجھے لے کے چل سکتے ہو؟ اب آپ کو پتا ہے جبرائیل سید الملائکہ، فطرس کو اٹھایا لے کے چلے گئے۔ پیغمبر خدا سے فرماتے ہیں فرشتے کو لے کے آیا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ کمال ہے نا، قسم خدا کی ہمیں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت۔ آپ دیکھیے کچھ بھی کہہ سکتے تھے رسول خدا، خود ہی ہاتھ بلند کر سکتے تھے اور حسین کے صدقے سے دعا کر سکتے، خود حسین سے باعجاز کہہ سکتے تھے کہ اپنی زبان کھولیں، حالانکہ بچپن کا سین ہے، بالکل گہوارے میں۔ اور کمال کی بات یہ علماء سے پوچھ لیجئے گا، جس وقت یہ کہا کہ درود پڑھے محمد و آل محمد،
پوچھئے کس سے اس تو جھولے میں امام حسین تھے کہ نہیں تھے؟ پوچھئے گا تب پتہ چلے گا کہ حسین کا خالی جھولا بھی اتنا بابرکت ہے کہ زمین نہیں آسمان والوں کو پر عطا کرتا ہے. درود پڑھے محمد محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو اسے محسوس کیجئے. وہ جو امام ہے اس کی اپنی ایک کائنات ہے. یہ کائنات آپ جیسی نہیں ہے. یہ کائنات آپ جیسی نہیں ہے. اس کی کائنات ہے اور اس کی کائنات میں اسی کی حکومت ہے اور اس کی حکومت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے عزیزان میں آپ کو کیا بتاؤں. بڑے کمالات، بڑے معجزات، بڑی عنایات. کوئی بولے کہے اور اسے دیا جائے. انسان ہوگا بنا کہے عطا کرے اسے امام کہتے. واقعہ بھی بیان کر دوں. تو ملتا یوں ہے کتابوں میں کہ مولا کا ایک چاہنے والا ہے، بیمار پڑ گیا. اب 45-50 سال کا باپ ہو اور 20 سال کا بیٹا ہو تو مسلسل خدمت کرتا ہے تو باپ سوچتا ہے کہ میں بچے کو پریشان کر رہا ہوں اپنے. ویسے ہی ایک باپ تھا، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، مفلوج ہے. بیٹا اٹھا کے اسے رکھ رہا ہے دھوپ میں. اچانک سوچتا ہے کاش میرے مولا کا گزر ہوتا، کاش میرا مولا مجھے اس مصیبت سے نکال لیتا. ابھی سوچا ہی تھا کہ امام حسن کا گزر. چابک پھینکا. فرماتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اٹھا کے چابک کیوں نہیں دیتا؟ صدائیں کان سے ٹکرائیں، سماج سے ٹکرائیں، کان ٹھیک ہو. بدن میں بدن میں حرکت پیدا ہوئی. کھڑا ہوا، دوڑ کے آیا، چابک اٹھایا، مولا کے حوالے کیا. مولا نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. کہتا مولا پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ اب آپ دیکھیے امام کسے کہتے ہیں. وہ کہتا مولا پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ مولا نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بولا؟ پہلے بلا لیتا تو تیرا مولا پہلے آتا. درود پڑھے محمد. ٹھیک ہے. ایک دو خاص باتیں بہت خاص ہیں، جوانوں سے کہنا چاہوں گا. انٹیلیجنس کے ایک آفیسر نے مجھ سے کہا، اب دیکھو میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو LIO انٹیلیجنس کے آفیسر لکھ رہے ہوں کہ میں کیا کیا پڑھ رہا ہوں بھوپال، اور وہ رپورٹ چلی جاتی ہے. تو میری زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیا سننا چاہیے اور آپ کے عالم کو کیا پڑھنا چاہیے. چونکہ ہر مجلس جو ہو رہی ہے یہ اگلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے رپورٹنگ، اور اگلے کئی سالوں میں اب زیادہ ہوگی. تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قوم کی حفاظت کرتے ہوئے، تشیع کی شناخت کی حفاظت کرتے ہوئے، شیعت کی پہچان اور اس کی اصلیت کی حفاظت کرتے ہوئے، جو آپ کی سچائیاں ہیں ان کو سامنے لاتے ہوئے آپ اس طرح سے سماجی خدمات کا تذکرہ اپنے مجلسوں میں کریں کہ اگر غیر قوم اسے سنیں تو کہے کہ یار یہ لوگ تو بہت جاگتے ہوئے لوگ ہیں.
یہ سماجک طور پہ مرے ہوئے لوگ نہیں. دیکھو جن کے یہاں صرف پیسوں کی بات ہو وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، جن کے یہاں کرداروں کی بات ہو وہ زندہ لوگ ہیں، وہ زندہ لوگ. تو انٹیلیجنس کے آفیسر نے مجھ سے کہا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے حساب سے. میں نے کہا کہ آپ سے بیٹر کون جان سکتا ہے؟ یو آر دا آفیسر، یو آر دا انچارج. شیعوں پہ کیا کام ہونا چاہیے؟ سننا اور سمجھنا. دیکھو یہ آپ لوگ کیمرے لگا دیتے ہو، موبائل لگا دیتے ہو، یہ سب کیمرے اور موبائل پہ پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، مگر اب آپ لوگوں کی عادت ہو گئی ہر چیز کو لائیو کرنے کی. اب کیا کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ پڑھنا ضروری ہے. کہتا ہے کہ شیعوں پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں شیعوں. کیوں؟ شیعہ بھی تو دیش کے خلاف جا سکتے ہیں. میں نے کہا شیعہ ہی دیش کے خلاف نہیں جا سکتے. بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا آفیسر آپ کو تو دھرم کے بارے میں معلومات ہے؟ ان کا ہاں ہے. میں نے کہا آپ نے اسلام بھی پڑھا ہوگا؟ کہہ لیں بالکل پڑھا. میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں، پڑھا. میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیے صبح کی کتنی رکعت ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 رکعت. یہ آفیسر کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی آگے کہے کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اسے کوئی مسلمان مانے گا کہ وہ صبح کی پڑھ رہا ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو کیسے پڑھ لے گا؟ وہ لاکھ اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کرے مگر اس دعوے کے ساتھ 4 رکعت نہیں پڑھے گا، 2 ہی پڑھے گا، اور 2 ہی مانی جائے گی، چونکہ 2 ہی کا حکم ہے، جتنے کا حکم ہے وہی مانی جائے گی. تو کہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جہاد ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں جہاد ہے ہی نہیں، تو دھرم کے نام پہ ہمارے یہاں جہاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. غیبت امام میں ہمارے یہاں جہاد ہے ہی نہیں. کہیں پھر میں نے کہا ہمارے یہاں دفاع ہے، ایکٹ آف ڈیفنس ہے. کوئی ہمیں مارے گا تو ہم جان کی حفاظت کے لیے دفاع کریں گے. محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے جن کے یہاں یہ ایکٹ ہے. ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہمارے یہاں ایکٹ ہے ہی نہیں. اب آپ سوچئے بھائی آپ کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ کے یہاں سب کچھ ہے، یہ جہادی کیوں نہیں ہے آپ کے یہاں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو دیکھیے نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو مولوی سنبھال لے گا، روزے میں گڑبڑ ہو گئی تو فقیہ سنبھال لے گا، دوسرے معاملات میں گڑبڑ ہو گئی تو آپ کا مرجع سنبھال لے گا. جہاد میں گڑبڑ ہو گئی تو کون سنبھالے گا؟ بے جگہ کسی کی گردن کٹ گئی تو کون سنبھالے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ؟ ہاں؟ تو غیبت امام میں آپ کے یہاں جہاد نہیں ہے چونکہ وہ مرے ہوئے کو ٹھوکروں سے زندہ کرنے والا جب موجود ہو اسی کی موجودگی میں حکم ہوگا، تاکہ اگر کسی سے کوئی غلطی کہیں ہو تو کوئی سنبھالنے والا تو ہو. محسوس کر پا رہے ہیں؟ کسی سے کوئی اشتباہ ہو تو کوئی تھامنے والا تو ہو، چاہے وہ تصور میں ہی کیوں نہ ہو، مگر بتانے والا تو ہو کہ تو ٹھیک نہیں سوچ رہا ہے، تو غلط سوچ رہا ہے. چونکہ جو انسانوں کا علاج کرے وہ انسان ہوتا ہے، جو نسلوں اور سوچوں کا علاج کرے وہ امام ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد محسوس کر پا رہے ہو؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ہم جتنا بلند آواز میں اپنے ملک کے لیے بول سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں بول سکتا ہیں. جتنا شیعت کا دسترخوان بڑا ہے اتنا تو کسی کا دسترخوان بڑا ہے ہی نہیں بھائی. میں تو دلیلیں دے دوں آپ کو. آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے
مغرب کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہم اشف کل مریض، پروردگارہ ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ آپ مجھے بتائیے، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ مریض شیعہ ہو یا سنی ہو یا ہندو ہو یا جین ہو یا بودھ ہو یا سردار ہو یا مسیح؟ کوئی ڈکلیریشن ہے آپ کا؟ نہیں نا، نہیں نا۔ آپ کہتے ہیں جو مریض ہو، جو بھی مریض ہو خدا اسے شفا عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا دسترخوان بڑا ہو وہ چہرہ دیکھ کے نہیں کھلاتے، بھوک دیکھ کے کھلاتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وا۔ ہمارے ہاں چہرہ نہیں دیکھتے کہ یہ گورا ہے تو آ جائے اور یہ کالا ہے تو چلا جائے، یہ عرب کا ہے تو آ جائے اور یہ عجم کا ہے تو چلا جائے، یہ افریقہ کا ہے تو آ جائے اور ایشیا کا ہے تو چلا جائے۔ نہیں، ہمارے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہم تو کرداروں کو مانتے ہیں، اور ہم کرداروں کو مانتے ہیں، ہمارا نعرہ کبھی نہیں بدلتا، چونکہ ہمارا کردار کبھی نہیں بدلتا۔ جو علی تھا وہی علی ہے اور وہی علی رہے گا۔ اس لیے کل بھی نعرہ حیدری تھا، آج بھی نعرہ حیدری ہے اور کل بھی نعرہ حیدری رہے گا۔ ہمارے ہاں کچھ نہیں بدل رہا ہے، کچھ بھی نہیں بدل رہا ہے۔ اور ہم تو وہ قوم ہیں، بہت پرانا جملہ ہے، 20 سال پرانا، ہم تو وہ قوم ہیں حضور، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہمارے مردے بھی سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں، تبھی ہم سمجھاتے ہیں، اور پھر سمجھاتے ہی نہیں، صحیح سے سناتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں، اور یہ کہہ کے سمجھاتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ ہمارا معیار تو دیکھو، ہمارے مردے کا نہ کان خراب ہوتا ہے نہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ معیار بہت بلند ہے ہمارے ہاں حضور۔ اور معیار کیوں بلند ہے حضور؟ معیار اس لیے بلند ہے کہ ہماری ماؤں نے کوئی کمی نہیں کی۔ خدا کی قسم، ہمیں شہر سے نکالا گیا، ہمیں سماج سے نکالا گیا، ہمیں بھاشا سے نکالا گیا، ہمیں جاب سے نکالا گیا، ہماری زمینیں لے لی گئی۔ عرب کی دنیا سے ہم اس پاک زمین پہ جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، جان کی پناہ چاہتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت میں ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں بھارت چلے آئے۔ کمال ہے نا، لوگوں نے سب کچھ چھین لیا، لوگوں نے سب کچھ چھین لیا، لوگوں نے سب کچھ چھین لیا، اس کے باوجود بھی ہماری ماؤں نے نہ ایمان بدلا نہ امام بدلا۔ نیند میں بھی کسی شیعہ کے بچے کو اٹھا کے پوچھو، 12 سال کے بچے کو، 5 سال 7 سال کے بچے کو، امام کتنے ہیں؟ اب ایک جملہ ہے، لطیف سا جملہ ہے، بہت لطیف سا جملہ ہے، لطیف سا جملہ اگر محسوس کر لو، یہی سے ربط مسائل پر، امام کتنے ہیں؟ تو وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں کہا کہ 11 تھے اور 12واں ہے، وہ یہ نہیں کہے گا 11 تھے اور 12واں ہے۔ ہر بچہ یہی کہے گا 12 امام 12 امام ہیں۔ یہ ہے بتاتا ہے جنہیں موت بھی نہ مار پائے اسے امام کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد وا۔ خدا کی قسم میرے عزیزان، یہ امام ہے اور امام کی کائنات پھر کبھی آیا آپ کی خدمت میں۔ لوگوں نے ذکر کو مارنے کی کوشش کی، ذکر نہیں مار پائے۔ لوگوں نے فکر کو مارنے کی کوشش کی، فکر نہیں مار پائے۔
ان لوگوں نے انتہا یہ کر دی، گردنیں کاٹ دیں، مگر کمال یہ ہے کہ جسم کربلا میں بول رہا تھا اور سر شام میں بول رہا تھا۔ جسم کربلا میں بول رہا تھا، سر شام میں بول رہا تھا۔ جسم اعلان کر رہا تھا جسم زندہ ہے، سر اعلان کر رہا تھا سر زندہ ہے۔ ایک بچی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے، ایک باپ ہے جو غیر مسلم ہے، سر حسین کو تلاوت کی حالت میں دیکھتا ہے، بچی باپ کو دیکھتی ہے، پھر ایک دوسری طرف دیکھتی ہے، باپ بچی سے کہتا ہے لال یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ کہا بابا کیسے پتہ چلا؟ کہا دیکھ وہ جو سر ہے نا جو خون میں بھرا ہوا ہے، اس سر کی جو زبان ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ بیٹی نے باپ سے کہا بابا تم نے ادھر دیکھا ہے نا، اب ذرا اس طرف دیکھو، وہ جو چھوٹا سا سر ہے نا وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کسی جوان کی مجلس ہے، یقینی طور پر اس کے گھر والوں کے لیے بڑی آفت اور بڑی مصیبت کا وقت ہوگا، مگر میں ان سے اور بھائیوں سے جو اس کے چھوٹے بڑے بھائی ان سے کہوں گا ذرا سید سجاد کو سوچنا جب حسین نے بتایا ہوگا کہ بیٹا سب مارے گئے، مردوں میں یا میں بچا ہوں یا تو بچا، تو سید سجاد کی کیا کیفیت ہوگی؟ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رونا، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا، کیا پتا حیات ہمیں موقع نہ دے ہم دوسری مجلس میں حسین پر رو نہ پائیں، اس لیے جب بھی رویا کرو کسی مجلس میں یہ سوچ کے رویا کرو یہ آخری موقع ہے۔ تم جب ایسے گریا کرو گے سیدہ اپنے بیٹے مہدی کو ضرور کہیں گی لال اس رونے والے کو غور سے دیکھ لے، یہ میرے بیٹے کو رونے میں اپنی دعائیں بھول گیا، اپنے حاجات بھول گیا۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد سے سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، یہ بتاوا مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے جی مولا مسلمان ہے۔ یہ بتا اگر تو مر جائے خدا نہ کرے تو لوگ کیا کریں گے؟ کہا مولا دفن کر دیں گے۔ کہا ذرا دوبارہ بول۔ مولا دفن کر دیں گے، مسلمان ہیں کم سے کم اتنی حیا کریں گے، دفن کر دیں گے۔ فرمایا تجھے یقین ہے وہ تجھے دفن کر دیں گے؟ جی مولا یقین ہے دفن کر دیں گے۔ سجاد نے آنکھوں میں آنسو لے کے کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا، غریب تو میرا بابا حسین تھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ حسین کی زندگی کی چند منزلیں ہیں، اس میں آخر کی 2 منزلیں بتاتا ہوں۔ حسین کیا دیکھنا چاہتے تھے، حسین کیسے دیکھنا چاہتے تھے، بس اگر میری طرف متوجہ رہو گے جوان کی مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے نا، جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین نے 82 بار اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ سلطنہ نے طواف کیا، مولا خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے، فرمانے لگے کیا
کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی مرقد پہ لے جاؤں گا، تیرے اماں کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ فرمایا وہ دیکھ میرے نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بھائی موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر میرے بازوؤں میں اپنی گردن ڈال دے۔ ذوالجلال نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا، اور مانے لگے ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا۔ مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجلال دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، ذوالجلال دیکھو تو صحیح میرا عباس، ہائے رے حسین، ہائے کربلا، ہائے عاشورہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا۔ یا منقلب ينقلب، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار ہم اس جو غریب ہو کو توانگر بنا، بیماروں بیمار کربلا سید سجاد کے سب کے شفائے کلی عطا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات مغفرت فرما، ہماری جو بہنیں مائیں بیٹیاں بیمار ہوں بیمار مدینہ جناب صغرا کے سب میں شفائے کلی عطا فرما، عزت و حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو، چند خطرات آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب مل کے دعائے امام زمان، اللہم صل علی محمد وآلہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عمران محمد عابدی ابن مشتاق محمد عابدی کے دور ساتھ